السلام علیکم ناظرین، پروگرام ان فوکس اور میں ہوں فہد حسین۔ آج ذرا بات کرتے ہیں گورننس کے حوالے سے۔ 2-2.5 سال ہو گئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ انہیں کام کرنا نہیں آتا، انہیں حکمرانی نہیں آتی، اور کیونکہ وہ اتنے لمبے چوڑے بلند و بالا دعوے کر کے آئے تھے کہ وہ اس طریقے سے تبدیلی لائیں گے اور اس طریقے سے اصلاحات لائیں گے اور پاکستان میں جو بڑے بڑے مسائل ہیں ان کو وہ حل کریں گے اور اس ملک کی تقدیر کو بدلیں گے، یہ سب کچھ کہہ کر وہ آئے تھے۔ اب تقریباً 2.25-3 سال ہونے جا رہے ہیں، الیکشن 2023 میں ہیں اگر پہلے نہیں ہوتے۔ سوال یہ اٹھتا ہے بار بار کہ باقی تو سب کچھ ٹھیک ہے، نیت بھی ٹھیک ہے اور ایمانداری بھی ہے اور این ممکن ہے کرپشن بھی کم ہو، لیکن کام نہیں ہو رہا۔ سوال یہ ہے یہ کام کیا ہے؟ یعنی پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کرنا کیا چاہ رہی تھی؟ اور شاید اس سے بھی زیادہ اہم، پاکستان کے لوگ، خاص طور پر وہ ووٹر جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا، وہ پی ٹی آئی سے چاہ کیا رہے تھے، ان کی توقعات کیا تھی، اور وہ کیا سمجھتے تھے کہ ان 5 سالوں میں جب پی ٹی آئی کا جو ٹرم ہے وہ پوری ہوگی تو پاکستان کی شکل کیا ہوگی۔ بات تو یہ آج تمام لوگ کرتے ہیں، اپوزیشن بھی بار بار یہی الزام لگاتی ہے۔ 2 ان کے پاس بڑے نقطے ہیں جو وہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کے اوپر تنقید کی بنیاد جو بنتے ہیں، ایک یہ کہ وہ سلیکٹڈ ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ نالائق ہیں۔ لیکن نالائکی بھی ایک بہت بڑا ٹیلنٹ ہے، چاہے وہ انڈیویجول ہو چاہے وہ کلیکٹیو ہو۔ تو آج یہ نالائکی یا کام نہ کرنے کی جو اہلیت ہے، اگر میں یہ لفظ استعمال کر سکوں، وہ کیا ہے؟ آج تھوڑا سا اس پہ بحث کرتے ہیں۔ 3 میں نے اپنے ایسے مہمانوں کو بلایا ہے جو پاکستان کے ان حالات کو، سیاست کو بڑے غور سے دیکھتے ہیں، اس پہ کامنٹ بھی کرتے ہیں، اور جو ایک نیشنل ڈسکورس ہے اس میں وہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ ماریہ میمن میری پہلی مہمان ہے، ARY ٹیلی ویژن پہ اپنا شو کرتی ہیں، جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ امبر شمسی میری دوسری مہمان ہے، پاکستان کی مایہ ناز جرنلسٹ ہے، ٹیلی ویژن اور ڈیجیٹل جرنلزم میں بہت نام کمایا۔ اور جناب مشرف زیدی صاحب میرے تیسرے مہمان ہیں، پولیٹیکل کامنٹیٹر ہیں، کالمسٹ ہیں اور ٹیلی ویژن پرسنالٹی ہیں۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ ماریہ، لیٹس اسٹارٹ ود دس۔ یہ جو بار بار بات ہوتی ہے کہ جی گورننس کی ان کو آ رہی، اچھا اب گورننس کو اگر ہم تھوڑا سا آسان الفاظ میں بیان کریں، یہ گورننس کیا ہے جب ہم بات کرتے ہیں؟ what do you actually make of it؟ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے ابتدائیہ میں جو کہا کہ یہ نالائکی بھی ایک ٹیلنٹ ہے، میرے اب سے پہلے انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ ٹیلنٹ نہ ہونا ایک نالائکی ہے۔ سو یہ جو آپ نے بتا دیا کہ لیک آف ٹیلنٹ از نالائکی، آپ نے کہا نہیں نالائکی بھی ایک ٹیلنٹ ہے۔ سو آئی ول تھنک آن دیز لائنس ناؤ کہ کیا گورننس کی دیکھیے بہت زیادہ جو پریسائز اور ٹیکنیکل اور بہت نیٹی گریٹی بیسڈ ڈیفینیشن تو مشرف صاحب بہتر دیں گے، اس معاملے میں وہ کافی بہتر تجزیہ کر سکتے ہیں۔ میں ذرا عوامی پرسپیکٹو سے بات کروں گی کہ اگر میں ایک عام آدمی ہوں، میرے سامنے ایک نئی حکومت آئے گی تو مجھے گورننس میں کیا چاہیے؟ کیا مجھے نظام کے اندر گھس کے مختلف اداروں کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں اس کے اندر کیا فلاز ہیں ان کو اسموتھ آؤٹ کرنا ہے؟ کیا یہ میرا پرابلم ہے؟ میرا پرابلم یہ نہیں ہے۔ ایک عام عوام کا پرابلم یہ ہے کہ جو بھی نئی حکومت آئے وہ ایسے مواقع بنائے، ایسا ماحول بنائے جس میں ان کے لیے نوکریاں ہوں، جس میں ان کے لیے خوشحال ہونے کے ذرائع ہوں، جس میں جاب کریشن بھی ہوگی، جس کے اندر عام چیزیں لوگوں کی پہنچ میں ہو، خریداری کے اندر۔ سو ایک عام شہری کسی حکومت کے اندر اگر خوشحال ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ گورننس بہتر ہو رہی ہے، اس کی زندگی میں خوشحالی آنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ایک یہ بات۔ اور دوسری چیز جو مجھے چاہیے ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے لیکس ہیں، جس میں ٹیکس لیکس ہیں یا یہ جو اور ریسورسز کے جو جہاں پہ گھپلے ہیں، ان کو ختم تو کوئی حکومت نہیں کر پائے گی۔ اس کو منیمائز کرنے کے لیے وہ کیا قدم اٹھا رہے ہیں؟ کیا وہ اس کو منیمائز کر پائیں گے؟ ہو سکتا ہے پروبیبلی 20% 30% کوئی حکومت اچیو کر پائے، لیکن اس کے لیے جو قدم اٹھا رہے ہیں جس کے شاید آج ریزلٹس نہ آئیں، اگلی حکومت اس کو اس کے ریپ کرے بینیفٹس، وہ قدم کیا ہے؟ میرے لیے موٹا موٹا حساب ہے بس۔ اچھا امبر، یعنی یہ ماریہ نے اس کو سٹیزن سینٹرک رکھا ہے کہ آپ ان کے پرسپیکٹو سے دیکھیں کہ اگر میری زندگی میں خوشحالی آ رہی ہے اور اگر مجھے ملازمتیں مل رہی ہیں، مجھے جو مختلف جو فار ایگزامپل مہنگائی ہے وہ کنٹرول میں ہے، میرا بجٹ جو ہے وہ بہتر ہے، یہ تمام چیزیں، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے پرفارمنس اگر آپ اس کو گورنمنٹ کو میجر کر رہے ہیں تو؟
دیکھیے 2-3 آپ طریقوں سے گورنمنٹ کی پرفارمنس جو ہے اس کو میجر کرتے ہیں. کس طرح سے کرتے ہیں؟ ایک جو وعدے کیے ہیں اور پھر اس پہ کیسے پورا اترتے ہیں, جو مسائل پچھلی حکومتوں کے تھے اس کو آپ کیسے درست کرتے ہیں, پھر آپ کی اپنی جو ترجیحات ہیں اس کو آپ اس کی سمت آپ کیسے سیٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے وسائل کیسے ڈھونڈتے ہیں. پھر اس کے بعد آتی ہے کہ ان کی لیگسی کیا ہوگی. یہ 2-3 چیزیں, یہ 4-5 چیزیں ہیں جن سے آپ ان کو دیکھتے ہیں. پھر یہ تو ہو گئی ظاہر ہے جو آپ حکمرانی کر رہے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ جو آپ نے مینیج کرنا ہے وہ آپ نے ظاہر ہے ان سب کاموں کے لیے, اگر آپ نے اپنی لیگسی چھوڑنی ہے, اگر آپ نے وسائل جو ہیں آپ نے ڈھونڈ نکالنے ہیں, اس کے لیے آپ کو استحکام بھی چاہیے, اس میں آپ نے سیاست بھی مینیج کرنی ہے, آپ نے بیوروکریسی اور ان اداروں کو بھی مینیج کرنا ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں, اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک. لیکن یہ تو بہت سادہ ہو گیا نا, مطلب اس کو اگر میں نے پھیلا دیا زیادہ. اگر اس کو پرائیورٹائز کریں. ٹھیک ہے, میں سمجھتی ہوں کہ آپ کی کیا ترجیحات ہے, سمپل آپ کی کیا ترجیحات ہے, آپ نے کیسے وسائل ڈھونڈنے ہیں, اس کی پھر لیگسی آپ نے کیسے چھوڑنی ہے. اور یہ بالکل طے ہے کہ کیونکہ بہت سارے مسائل ہیں, تو اگر ایک تو ہی چیزیں ہیں لیگسی آئٹمز ہیں, اگر آپ چھوڑ جائیں, جیسے ماریا بھی کہہ رہی تھی کہ اگر آپ 30% ہو جائے یا اتنا ہو جائے, مگر اگر آپ 2 لیگسی آئٹمز چھوڑ جائیں تو اس سے آپ تاثر دیں گے کہ آپ سکسیسفل ہیں, کامیاب رہے ہیں. کیونکہ فہد کیا ہے گورننس, کیا ہے پتہ نہیں گورننس کیا ہے. یہ مجھے پتہ ہے کہ اب پاکستان میں گورننس کے 2 ماڈلز سامنے آ رہے ہیں. تو کیا ہے ڈپینڈز کہ کون کر رہا ہے. بہت سے لوگوں کے لیے گورننس جو ہے اس کو لوگ لنک کرتے ہیں ڈیلیوری سے, کہ جی اچھی گورننس یہ ہوتی ہے کہ کچرا سڑکوں پہ نہ جمع ہو لاہور میں, اچھی سڑکیں بن جائیں, کچھ نوکریاں مل جائیں, ڈالر ریٹ جو ہے وہ اگر وہ ریلیونٹ ہے کسی کے لیے, ڈالر ریٹ ایسا رہے کہ ان کے لیے آسانی ہو, یہ ڈیلیوری ہے. تو یہی گورننس ہے. کچھ لوگوں کے لیے جو ڈسکورس ہے وہی گورننس ہے. ڈسکورس از گورننس. ڈسکورس مینز کہ کون کیا بات کر رہا ہے. فار ایگزامپل بیرون ملک پاکستانی جو ہیں وہ بہت اپسیٹ رہتے ہیں اور رہنا چاہیے, کیونکہ ہماری ایمبیسیز اور مشنز شاید ان کو وہ سہولیات اور وہ سروسز نہیں فراہم کرتے جو وہ دیگر اور ممالک میں, اور خاص طور پہ باہر رہتے ہوئے وہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں, ایک نارمل ملک کے یوز ٹو ہو جاتے ہیں. بھئی وہ باہر گئے, آپ دبئی گئے, دبئی میں ایز سون ایز یو لینڈ ہر چیز کام کرتی ہے, امیزنگ جگہ ہے, رائٹ. آپ ادھر 1 سال رہے, 2 سال رہے, 3 سال, پھر آپ 8 سال 10 سال, اب آپ اور آپ کے بچے یوز ٹو ہو گئے اس کے, پھر آپ کا واپس واسطہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان سے ہوتا ہے. وہاں سارے وہی حالت ہے جو آپ گھر چھوڑ کے آئے تھے, جو بے روزگاری تھی, جو فرسٹریشن تھی, جو ٹریفک گندا تھا, جو رشوتیں تھیں, جو سفارشیں تھیں, وہ سارا آپ بچ کے اب آپ اچھی زندگی رہ رہے تھے. لیکن پھر آپ کو نادرے کا ID کارڈ کی ضرورت پڑ گئی, کسی کے لیے ویزا لینے کی ضرورت پڑ گئی, کچھ, تو آپ ادھر گئے. اچھا, تو ڈسکورس یہ ہے کہ آپ اس مسئلے کو حل کریں یا نہ کریں, لیکن آپ عوام کو یہ فیلنگ دیں کہ جو آپ کی تکلیف ہے وہ میری تکلیف ہے, اور میں آپ کی تکلیف پہ شور ضرور مچاؤں گا, چاہے آپ وہ کر رہے ہوں یا نہ کر رہے ہوں, لیکن آپ کو ایک فیلنگ آ رہی ہے. ڈیلیوری ماڈل ہے. دیکھیں, ایک ڈیلیوری ماڈل ہے, ایک ڈسکورس ماڈل ہے, اور واضح طور پہ یہ ہمارے سامنے آیا ہے پچھلے چند سالوں میں کہ کچھ حکومتیں اور سیاسی جماعتیں اور سیاسی شخصیات وہ ڈیلیوری میں اچھی ہیں, اور کچھ جو ہے وہ ڈسکورس میں اچھی ہیں. اور بائی دا وے ڈسکورس میں اچھا ہونا بری چیز نہیں ہے, اور ڈیلیوری میں اچھا ہونا بھی بری چیز ہے. چلے لیٹس ٹیک اے کوئک بریک ناظرین, اس کو واپس آتے ہیں. تو ایک اس میں ایک اہم نقطہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں گورننس کا, بھی مشرف نے ذکر کیا کہ جی آپ دبئی جاتے ہیں تو دبئی میں آپ کو نظر آتا ہے کہ وہاں پہ کیا حالات کیسے ہیں. یہ بھی ایک موازنہ ہے, یعنی اگر آپ باہر کے ملک میں, آپ ویسٹ کو دیکھتے ہیں, زیادہ ڈیولپڈ کنٹریز کو دیکھتے ہیں, آپ کو وہاں پہ گورننس کیا نظر آتی ہے. یہ ذرا اس کے موازنے کو میں سامنے رکھوں گا اپنے مہمانوں کے, اور پھر ذرا تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈیفینیشن ہم نے رکھی ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو ہے اس کو کیسے تولا جا سکتا ہے. بریک. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. اچھا ماری, آپ دیکھیے تھوڑا سا میں وہیں سے اٹھاتا ہوں جہاں سے مشرف نے ذکر کیا کہ آپ جو لوگ باہر گئے ہیں, باہر رہے ہیں, باہر کا ایکسپیرینس ہے, انکلوڈنگ ہمارے پرائم منسٹر, جو کہتے ہیں کہ مغرب کو میں بہت اچھا جانتا ہوں. ظاہر بات ہے ٹائم گزارا ہے انہوں نے انٹرنلائز کیا ہے مغرب کی سوسائٹی. وہ کیا ہے وہاں پہ آپ کو سسٹمز کام کرتے نظر آتے ہیں جو لوگوں کو اچھا لگتا ہے. وہاں پہ آپ کے رائٹس ہیں, آپ کو پولیس اٹھا کے نہیں لے جاتی, غائب نہیں ہو جاتے آپ کے پاس جو اگر آپ کے نارمل کام ہے تو آپ کو کسی کی سفارشیں ڈھونڈنی نہیں پڑتی, سسٹم چل رہا ہے. اگر آپ کو پبلک ڈیلنگ ہے یا کورٹ کچہری میں جانا ہے
تو وہاں پہ کوئی اس طرح کے ایشوز نہیں ہے کہ آپ کو دھکے پڑ رہے ہیں اور آپ کو 10 15 سال آپ کو انصاف لینے کے لیے مسئلہ پڑ رہا ہے. وہاں پہ یہ ایشوز نہیں ہے کہ آپ جو طاقتور ہے وہ جس کا جو دل کرتا ہے وہ کر رہا ہے اور جو کمزور ہے وہ رگڑا جا رہا ہے. یہ بیسک ایشوز ہیں. تو اگر ہم اسی ماڈل کو پاکستان میں لائیں کہ جو جس طرح باہر معاشرے چل رہے ہیں, اگر ہمارا معاشرہ اس رخ جائے, ان معاشروں کی طرح بنے, تو شاید وہ ڈیفائن کرے کہ بھئی یہ گورننس ہے جو ہمیں چاہیے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ملک کی جو ایلیٹ کلاس ہے اور جو گورننگ کلاس ہے, اس میں سیاسی, غیر سیاسی, جو بھی اس میں سٹیک ہولڈرز ہے, سب کے لیے اکراس دا بورڈ بات کر رہی ہوں کہ انہیں کیا نظام سوٹ کرتا ہے. سو موجودہ نظام جو ہے اس ملک کے اندر, چاہے وہ تھانہ کلچر ہے, چاہے وہ بیوروکریسی ہے, چاہے وہ اس ملک میں اگر آپ بات کر لیں اداروں کی اس وقت فرسودہ حالت ہے, یہ جو تمام ایلیٹ لوگ ہیں ان کو یہ چیز سوٹ کرتی ہے. جو آج طاقت میں ہوتے ہیں وہ اس کو تبدیل نہیں کرنا چاہتے, اور جو آج اپوزیشن میں ہوتے ہیں وہ بھی اسے تبدیل نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کل کو ہم نے جب طاقت میں آنا ہے تو اسی نظام کی مدد سے ہم اپنا ایکسپینڈ کریں گے یہاں پہ فٹ پرنٹ. باہر ایسا نہیں ہے, فرق یہ نہیں. باہر جو پولیٹیکل کلاس ہے وہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس نظام کے اوپر مکمل طور پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. اگر یہاں پہ ایک حلقے کی اگر الیکشن کوئی لے لیا جائے, وہ الیکشن کیسے ہوگا, کیمپیننگ کیسے ہوگی, الیکشن والے دن کیسے ہوگا, الیکشن سے پہلے کیا ہوگا, الیکشن کے بعد تھانہ پالیٹکس کیا ہوگی, سو کون اس کو تبدیل کرنا چاہے گا. یہ اسٹرکچرل چینج ہماری گورننس میں نہیں آتا. ابھی دیکھ لینا, فار ایگزامپل 2 بڑی ایگزامپلز ہیں. نیب کے اندر جب ریفارمز کی بات کی پیپلز پارٹی نے, تو اس وقت سب سے بڑے اس کے اپوننٹ کون تھے؟ پی ایم ایل این تھے, اور اب وہ مانتے ہیں کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی کیونکہ اس کے بعد وہ ان کے خلاف استعمال کیا گیا. اور کیا وہ طاقت میں آ کے دوبارہ اسے چینج کریں گے؟ آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ ہم نے بھگت لیے, اب جب ہم آئیں گے تو اگلے بھی بھگتے ہیں. سیم ود دیز الیکٹورل ریفارمز. دیکھیں اس میں الیکشن ووٹنگ مشین کا مجھے اس پہ تحفظات ہیں, سمندر پار پاکستانیوں کے ووٹنگ کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے, تحفظات ہیں, لیکن 49 میں سے باقی ساری 40 سے زیادہ تجاویز اچھی ہیں, نہیں بیٹھ کے بات کرنی. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ کل کو جب نظام کا حصہ بننا ہے تو انہی لوپ ہول سے فائدہ اٹھا کے ہم نے یہ وہ مشکل سٹیٹس کو ہے جس کی بات کریں. اچھا امبر, اب دیکھیں, اب ذرا آ جائیں پاکستان تحریک انصاف پہ. لیٹس ٹاک اباؤٹ دا گورنمنٹ. اگر ہم کہتے ہیں, میں ازیوم کر رہا ہوں کہ ہم سارے اگری کر رہے ہیں کہ ان سے اس طریقے سے کام نہیں ہوا, اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ان سے گورننس نہیں ہو رہی, تو وی آل اگری آن دیٹ. اچھا, اب مجھے بتائیں کہ وہ کیوں نہیں ہو رہی, اس کو تھوڑا سا اینالائز کرتے ہیں. اچھا, کیا اس لیے ہے؟ میں آپ کو 4 آپشن دیتا ہوں, آپ اس میں سے ایک پہ ملٹیپل چوائس کوسچنز ہو رہے ہیں, یا چاروں کر سکتے ہیں, یا چاروں. یہ میرا امتحان ہے. ادھر اے بی سی ڈی اور آل آف دی ابو, یا وہ دوسرا کیا ہوتا ہے, نوٹا, نن آف دی ابو. پہلا, پی ٹی آئی سے حکمرانی اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ اے ان کو ورثے میں اتنا گند ملا ہے کہ ان سے وہ صاف نہیں ہو پا رہا, بی بیوروکریسی ان کو چلنے نہیں دے رہی, سی ان کو ٹیم اچھی نہیں ملی, اور ڈی انہیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ گورننس ہوتی کیا ہے. ایک اور بھی ہے, شاید قوم اچھی نہیں ملی. قوم اچھی, 5واں یہ کرنے کے انہیں قوم اچھی, یہ ماریا کا آپشن ہے, ماریا نے اس میں ٹک کر دیا, قوم اچھی نہیں ملی. کریٹ کر کے میں نے اس پہ ٹک بھی کر دیا. دیکھیے, میں تو نن آف دی ابو ہوں گی. یہ چاروں نہیں ہیں, 5 نہیں. اس لیے کیونکہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک منصوبہ ہوتا, اگر آپ کو سمجھ ہوتی جس میں آپ تھوڑا سا کہہ سکتے ہیں گورننس نہیں آتی, ہاف کریکٹ, بٹ آئی تھنک اٹس مچ مور کمپلیکس دین دیٹ. اس میں آپ کی شروع سے ظاہر ہے انتخابات کی جو لیجٹمیسی ہے اس پہ سوالات اٹھتے رہے ہیں, اس کو آپ ریزالو وعدے کیے تھے نہیں ہوئے, اور وجہ ہے ایک. پھر اس کے بعد آپ ٹیم کی اگر بات کریں تو ٹیم میں تو بہت بار تبدیلی آئی ہے. ابھی تک آپ کو مطلب یو آر ناؤ مڈ ٹرم اینڈ کراسنگ مڈ ٹرم, ابھی تک آپ کو ٹیم کیوں نہیں اچھی ملی, یا وائی couldn't you put it together. سو میں کہوں گی کہ پاکستان تحریک انصاف کو ابھی تک what do they have to show for themselves is the big question right now. کہ ہم کہیں کہ جب ہم انتخابات میں 2023 میں جائیں گے تو وہ کیا دکھائیں گے, صحت کارڈ دکھائیں گے, گھر کتنے بن چکے ہوں گے, یہ سب چیزیں ہیں, یہ سب چیزیں ہیں. تو بٹ آئی تھنک دا اوریجنل سن از لیجٹمیسی. وہاں سے پرابلم کھڑا ہوا. مجھے لگتا ہے کہ وہیں سے شروع ہوتا ہے, اور پھر جس طرح سے آپ سیاست کو ایک 1 پارٹی سسٹم آپ بنانا جو چاہ رہے تھے کہ اپوزیشن کو اتنا دبا کے رکھیں کہ وہاں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ بھی آپ کو مشکل میں ڈال دیتی ہے. ملٹیپل چوائس, اے بی سی ڈی ریپیٹ کر دوں ایک بار؟ نہیں,
ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فہد دیکھیں, میرا خیال ہے کہ اس سوال سے, ملٹیپل چوائس سوال سے پہلے ایک بنیادی ایشو جو ہے اس کو تسلیم کرنا, اور یہ بہت مشکل ہے کوگنیٹیولی, ہماری سمجھ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ سفید اور کالے کو مکس کر دیں. لیکن سفید اور کالے کو مکس کیے بغیر دنیا جو ہے وہ بڑی کنفیوزنگ اور بڑی فرسٹریٹنگ رہے گی, کیونکہ اگر آپ خود سفید اور دنیا کالی, یا آپ کالے اور دنیا سفید, تو پھر وہ کانسٹنٹلی کانفلکٹ ہوگا. ہمارا جو ڈسکورس ہے اس میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا پچھلے چند سالوں میں بہت زیادہ انتشار بڑھ گیا ہے. اتنا بڑا ہے کہ ایون جیسے ٹاک شو پہ لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں, آج تو نہیں کیونکہ ظاہری بات ہے ابھی عید ہوئی ہے, ایک اچھا جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ بن ٹھن کے وہ شیر کھا کے اچھے موڈ میں ہیں, اللہ کرے ایسے ہی رہیں. لیکن ہاں کچھ لوگوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے, جی ہاں. لیکن ایشو یہ ہے کہ بائی اینڈ لارج سڑکوں پہ دیکھیں, ٹیلی ویژن پہ دیکھیں, کیبنٹ میٹنگز میں دیکھیں, کیبنٹ کے درمیان دیکھیں, پرائم منسٹر آفس میں دیکھیں, خطے میں دیکھیں, بہت زیادہ انتشار ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم بنیادی طور پہ انڈیویجول لیول پہ کانفلکٹ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی بہت پرہیزگار ہو؟ لیکن اس کے ان کی کارکردگی کا کیا تعلق؟ میں ابھی اس پہ یہ تو ایک جنرلی آپ ایک سماجی پرابلم جو ہے اس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں. وہ سماجی پرابلم اب مور دین ایور بیفور گورننس کو افیکٹ کرتی ہے, کیونکہ گورننس کی میجرمنٹ کے جو میٹرکس ہیں وہ ڈیموکریٹائز ہو گئے ہیں. اب آپ نے خود کہا تھا جب آپ نے بڑی مشکل بات کر دی ہے, اس کو تھوڑا آسان کریں نا. تھوڑا اس کو آسان میں ہم تو کہہ رہے ہیں نالائکی ہے, 20 سال پہلے وہ بھی ٹیلنٹ ہے یا نہیں ہے, ہم کو بڑا اس کو سمپلیفائی ان میں کر سے رہے ہیں. چوز کریں, انہی میں سے. نہیں, یہ میرے بچپن کا پرابلم ہے کہ میں سمپل چیز نہیں وہ کر سکتا. ان کو پہلے کا گن بہت ملا, ان کو بیوروکریسی کام کرنے نہیں دے رہی, ان کی ٹیم ان کو نہیں مل پائی, ٹیم اچھی نہیں ہے خان صاحب کے انہی پاس, کی ٹیم ہے, انہی کی مرضی, یا انہیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ حکمرانی ہوتی کیا ہے. تھوڑا سا یہ بھی ہے. لیکن ان آپشنز میں آپ نے جو میں یا سمجھتا ہوں, قوم ہی اچھی نہیں ملی. نہیں That was a joke by the way, you know, قوم مجھ پہ, نہیں وہ جوک, وہ اتنا جوک نہیں ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کی سب سے زیادہ, اور پارٹیوں میں بھی ایسے لوگ ہیں, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, خاص طور پہ جو باہر رہتے ہیں, ان کا یہ ایک وہ سوچ ہے کہ یہ ڈنڈے والی قوم ہے, اس کو ڈنڈے پڑنے چاہیے, مافیاز نے سب کچھ ٹیک اوور کیا ہوا ہے, لوگوں کو لٹکائیں گے. ایک وہ چلا تھا رومر پتہ نہیں کس کا, کہ کسی بڑی شخصیت نے کہہ دیا تھا کہ جی میں اگر 500 لوگ یا 5000 لوگ لٹکا دوں تو جو ہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ کس چیز کی عکاسی کرتا ہے؟ اسی انتشار کا جس کی میں بات کر رہا ہوں, کہ بالکل آریا پار ہے. فار ایگزامپل عمران خان وزیر اعظم ہے, ان کے بارے میں بات کرنی چاہیے ہمیں, تو میں کروں گا. یہ عین ممکن ہے کہ کسی کی نیت جو ہے وہ 100% پاکیزہ ہو, لیکن اس کی ایکشنز جو ہیں وہ اس نیت سے ملتے جلتے نہ ہو. کیسے؟ ایسے ہی جس طرح آخری عشرے میں ہم میں سے بہت لوگوں نے بڑی عبادتیں کی, رمضان کے آخری عشرے میں, ٹھیک ہے, ڈٹ کے عبادتیں کی. کیا انہی لوگوں میں سے ایسے لوگ نہیں ہیں جو سگنل توڑتے ہیں, جو کبھی گالی دے دیتے ہیں, جو تیزی سے بولتے ہیں بڑوں سے؟ ماریا والا پوائنٹ پہ کی طرف جا رہے ہیں کیا کہ یہ مسئلہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا نہیں ہے, یہ ان لوگوں کا ہے جو جن کے اوپر حکمرانی ہو رہی ہے. نہیں, اور وہ اس طریقے سے نہیں, میں بات نہیں, تھوڑا سا تضادات کی بات کر رہے ہیں آپ. دیکھیں ایگزیکٹلی ہر شخصیت میں, ہر گروہ میں, ہر پارٹی میں, ہر ملک میں یہ تضادات ہوں گے. ان کو ریزالو کرنا اصل کام ہے, بجائے اس کے کہ ہم گورنمنٹ کا میں نے بریک لیڈرشپ کا. نہیں, اس میں ایک اور بات بھی کہ آپ نے جو قوم ہے, اگر ہم اس کو قوم کو پی ٹی آئی کے ووٹر لے لیں, ان کی ایکسپیکٹیشن کی مینجمنٹ بھی تو کام ہے نا, کہ آپ نے اپنی سوشل میڈیا کراؤڈ کی, اپنے جو سمندر پار پاکستانی ہیں جو یہاں ووٹ بینک ہے, ان کی ایکسپیکٹیشن کہاں رکھیں, ان کو مینج کیسے کیا, یہ بھی تو ان کی سیاست کا ایک رخ ہے نا. وہی آ جاتا ہے ڈسکورس, بیانیہ, تاثر. سو یہ مینجمنٹ میں بھی امیج نہیں کہ وہ کیا ایکسپیکٹ کریں آپ کی حکومت سے, وہ انریلسٹک ایکسپیکٹیشنز تھی جو مینج نہیں ہوئی نا. دس از دا پرابلم. انریلسٹک. اوکے ناظرین, لیٹس ٹیک اے بریک. ایک ایشو تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اتنا کچھ کہہ دیا تھا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں, کہ لوگ واقعی سمجھنا شروع ہو گئے کہ ایسا ہوگا, جبکہ ہونا وہ سب کچھ چاہیے پاکستان میں. یعنی جو کچھ پی ٹی آئی نے کہا وہ غلط نہیں تھا, بالکل تمام وہ جو باکسز ہیں وہ ٹک ہوتے ہیں, لیکن اتنی جلدی یہ نہیں ہو سکتا تھا. اور شاید پی ٹی آئی کو خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ کہنا کچھ اور ہے اور ایکچولی کرنا جو ہے اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. این ممکن ہے کہ یہ جو گیپ آ گیا ہے کہ جو وہ پرومس کر رہے تھے اور جو وہ ڈیلیور کر پائیں, اس کی وجہ شاید لیک آف انڈرسٹینڈنگ تھی کچھ حد تک, اور دوسرا یہ کہ انہوں نے ہائپ اپ بہت کر دیا تھا توقعات کو. لیٹس ٹیک اے کوئک بریک. واپس آتے ہیں تو یہ توقعات ہی کی بات ہو رہی ہے.
تو اب یہ جو پچھلے 3-4 سال میں یا 2.5 سال میں یا 3 سال میں جو ہم نے اتنا رونا رویا ہے, ابھی بھی رو رہے ہیں, اس پروگرام میں بھی ہم رونا رو رہے ہیں کہ یہ معاملات کیوں نہیں ٹھیک ہو رہے, تو جو نیکسٹ گورنمنٹ آئے گی, چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو چاہے وہ کسی اور کی ہو, اس کے لیے تو توقعات اور زیادہ ہوں گی کہ پاکستان اس طریقے سے تو مینج نہیں ہو سکتا, ایسے گورن نہیں ہو سکتا. پھر کیا کریں گے؟ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. تو اب بات یہ ہو رہی تھی کہ توقعات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ اب یہ گورنمنٹ ہو یا کوئی اور گورنمنٹ ہو یا کوئی اور جماعت ہے, وہ یہ کیسے مینج کر پائیں گے. اور پاکستان نے اگر واقعی میں گورننس کے نیکسٹ لیول پہ جانا ہے, جو ہم بات کر رہے تھے کہ جو ترقی یافتہ ممالک میں جو سسٹمز ہیں, یا چلیں ہم کہیں کہ جو مڈل انکم کنٹریز ہیں وہاں پہ جو سسٹمز ہیں ان کو کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں, کیا ہمارے پولیٹیکل پارٹیز میں یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اس طریقے سے وہ تبدیلی لا سکیں. ابھی ماریا بھی جو بات کر رہی تھی کہ چھوٹی موٹی ایشو کی تو ہم بات کرتے ہیں, لیکن جو اسٹرکچرل چینج ہے وہ کیپیسٹی ہے ہمارے لوگوں کی. مشرف, دیکھیے سب سے بڑا اس وقت جو ڈینجر ہے وہ یہ کہ یہ بات اچھی طرح خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کے جو کرتے دھرتے ہیں ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ جو ہم نے سوچا تھا کہ یہ گورننس کتنی آسان ہے اور یہ کتنے گندے لوگ ہیں جو ٹھیک نہیں چلا رہے, اب 2.5 سال میں ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہ شاید گندے ضرور ہوں لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں ہے. خاص طور پہ اصلاحاتی ایجنڈا آگے لے کے جانا بہت مشکل کام ہے. سب سے بڑا خوف مجھے یہ ہے, اور پی ٹی آئی کے ووٹر کو, جو میں نہیں ہوں لیکن ووٹروں کو ہونا چاہیے خوف, کہ ان کو یہ سمجھ آ گئی اور اب باقی 2.5 سال وہ بادر ہی نہیں کریں گے اصلاحاتی عمل پہ. وہ اب صرف ڈسکورس سائڈ پہ رہیں گے کہ کانورسیشن کو اتنا چلتا دھرتا رکھیں کہ اصلاحاتی اعمال پر کوئی ڈیبیٹ نہ ہو اور تھوڑا بہت جو وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں وہ کر دیں. اور اس کا سب سے بڑا بیئر منیمم, لیکن اس کا سب سے بڑا ثبوت کہ یہ آلریڈی اس طرح سوچنا شروع ہو گئے ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ شوکت طارین کی تعیناتی ہے. کیونکہ شوکت طارین جو ہیں پی حکومت میں بھی رہے ہیں, ان کی جو اکنامک ماڈلنگ اور تھاٹ ہے وہ پی ایم ایل نون اور پی سے الگ نہیں ہے. اوریجنل پلان سے وہ انہوں نے خود ایکسپٹ کر لیا ہے کہ وہ تو ممکن ہے ہی نہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, فسکل ڈیفیسٹ, وہ سارے ریفارمز جو ہونے تھے وہ سب ایک سائڈ پہ. اب شوکت طارین نے گروتھ ڈیلیور کرنی ہے, وہی گروتھ جو رائٹ اور لیفٹ بائی ہک اور بائی کروک جو اسحاق ڈار نے ڈیلیور کی. یعنی امر دیکھیے, اب میں یہ ایگزیکٹلی اسی پوائنٹ کو میں تھوڑا سا, پی ایم ایل این والے کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم ادھر تھے اور ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم 2018 کے بعد اگر الیکشن جیتے ہیں تو ہم یہاں سے ہم ادھر آ جائیں. پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ہم نے آنا ہی ادھر ہے اور اس وقت وہ پوری زور لگا کے ادھر ہے. تو اب ان کا ٹارگٹ یہ ہے, جس طرح مشرف کہہ رہے تھے کہ 2-2.5 سال میں محنت کر کر ادھر آ جائیں جہاں پی ایم ایل این تھی 18 میں. یہ ہاؤ ڈو یو ایکسپلین؟ یہ ایک سیسو ہے اور ہم اس وقت ایک پلے گراؤنڈ میں ہیں, ناٹ ود ایڈلٹس. نہیں, اس میں دیکھیے بات یہی ہے کہ ہم واپس وہیں چلے گئے نا کہ آپ کا پھر الیکشن سائیکل شروع ہو گیا ہے کہ آپ نے کوئک ڈیلیوری کرنی ہے, معیشت کو اٹھانا ہے وغیرہ وغیرہ, تاکہ کچھ نہ آپ گروتھ دکھا سکیں. پھر اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے, پھر وہی آپ وہیں کے وہیں آ جاتے ہیں کہ آپ کے قرضے بہت بڑھ جاتے ہیں, جو ویسے ہی کم تو ہوئے نہیں تھے, اضافہ ہی ہوا تھا, اس پہ تو کوئی خاطر خواہ کام مجھے نظر نہیں آیا. بٹ پھر اس کے بعد جو اگلی حکومت ہوتی ہے پھر وہ آئی ایم ایف کے پاس جاتی ہے, پھر وہی ہوتا ہے. اصلاحات جو ہے وہ اب راستے میں رہ گئے, وہ they've been abandoned. اب ڈے ٹو ڈے مینیج کرنا ہے بس. بالکل, تاکہ you have the election to think of. You've crossed the Rubicon جس کو کہتے ہیں, it's gone. بالکل, which means کہ اب اگر کوئی چینج آنا بھی تھا تو اب تو بیسکلی اب یہ گورنمنٹ پاپولزم کی طرف جائے گی, اور اس پاپولزم میں الٹیمیٹلی وہی سارا کچھ ہوگا جو 2017-18 میں ہوا تھا کہ خرچ کرو, ادھار چڑھائی جاؤ, بعد میں دیکھا جائے گا. اوبویسلی اب تو یہ حکومت کا سروائیولسٹ موڈ شروع ہو جائے گا نا اس کے بعد سے. اس طرح سے سروائیولسٹ کہ اب انہوں نے وہ سپیس میں اپنے آگے کا ووٹ بینک کنسولیڈیٹ کرنا ہے جو 2023 میں نے حاصل کرنا ہے. اس کی پہلی کوشش آپ یہ دیکھ رہے ہیں, جو سمندر پار پاکستانی جو ڈائسپورا ہے ابھی ٹیپ ان کر رہے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ یہاں پر ہمارے اس وقت ووٹ ہیں اور دے آر برنگنگ دیم ان دا فولڈ. یہ جو آرڈیننس آیا ہے, یہ جو پھرتیاں ہیں, یہ کس وجہ سے, یہ وہی فورس سی کر رہے ہیں. دوسری بات ہے کہ انفارچونیٹ مجھے یہ بات لگتی ہے کہ اس حکومت کو وہ شروع میں چیلنجز نہیں ملے
جو اس سے پہلی حکومتوں کو ملے ہیں. اگر آپ پچھلے 10 سال اٹھا لیں, اس سے پہلے 90s میں بھی ہم جانتے ہیں ہر 1.5 سال بعد حکومتیں ڈی اسٹیبلائز ہوتی ہیں. ان کو ون پیج والا ہاں ون پیج, اور باقی ادارے بھی, میڈیا مور اور لیس دے ور ریڈی ٹو گیو خان صاحب لاٹ آف اسپیس شروع میں کہ جی یہ نئے ہیں, ان کو آزمانے دیں. ان کے آنے میں میڈیا کی جو ذہن سازی کا کردار ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. پھر اور یہ خود بھی مانتے ہیں کہ بھئی جو اب آئی ڈونٹ نو اعلیٰ عدلیہ کس طرف سے جو پیپلز پارٹی جس جوڈیشل ایکٹیویزم کی شکایت کرتی تھی وہ نہیں ان کو ملی, اور جو عسکری ادارے بھی ہیں جو ون پیج والی آپ بات کریں تو ہر طرف سے انہیں جو ہے ایک کشن دیا گیا. اس کے باوجود اپوزیشن بھی تیار تھی. پی ڈی ایم تو بہت بعد میں آ کر بنی, وہ صرف یہ کہتے تھے کہ جی آپ کریں حکومت گرانا کبھی ان کا مقصد نہیں تھا, کبھی بھی نہیں. تو اس سے تو پھر یہ بھی سوال پیدا نہیں کر پائے اس دوران بھی. اگر آپ ریفارمز نہ کر پائیں, دس از ویری انفارچونیٹ, کیونکہ یوزلی سیاسی حکومتیں دو مکھی لڑائیاں لڑتی ہیں. ایک اپنے سروائیول کی, جس میں وہ انہی قوتوں میں اس نظام میں جو ان کو ڈگمگانے کی کوشش کرتی ہیں ان کے خلاف لڑتی ہیں, اور ایک آبویسلی جو انہوں نے انٹرنیشنلی اور اکانومی کے خلاف لڑنی ہوتی. دوسری جو انٹرنل فائٹ تھی اس میں حکومت کو بہت زیادہ کوئی چیلنج نہیں تھا, اور وہ انرجیز فوکس ہونا چاہیے تھی گورننس اور ان ایشوز پہ جو نہیں ہو رہی. لیکن پھر مشرف دیکھیں نا, پھر تو یہ ایک بڑی ڈپریسنگ صورتحال ہے کہ ہم اگر واقعی میں اس طرح کی گورننس چاہے, میں واپس آ رہا ہوں گورننس کی جہاں سے انہوں نے شروع کی تھی ڈسکرپشن, کہ یہ کہنا کہ جی آپ نے 2-4 اس طرح کے سینٹرز کھول دیے جہاں پہ مفت کھانا مل رہا ہے, یہ گورننس نہیں ہے. یہ امپورٹنٹ ہے, لیکن گورننس تو وہ ہے جو اوریجنلی پی ٹی آئی بات کری تھی کہ ہم نے ایکچولی معاشرے کی جو فنڈامنٹلز ہیں ان کو چینج کرنا ہے, اور جو شروع میں ماریا نے بات کی کہ بھئی وہ چیزیں کرنی ہیں جن سے ڈائریکٹلی لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آتی ہے, فنڈامنٹل ریفارم. یہ کنکلوژن مل رہا ہے کہ وہ ریفارم پولیس کو بہتر کرنا, تھانہ کچہری کو بہتر کرنا, جوڈیشل سسٹم کو بہتر کرنا, اکانومی کے فنڈامنٹلز کو ٹھیک کرنا, رول آف لا سب کو برابر کرنا, ایکچولی برابر کرنا, کہ جیسے ساہیوال والے واقعات یا ماڈل ٹاؤن جیسے واقعات, وہ تو پھر اب یعنی جو کنکلوژن مشرف نکل رہا ہے یہ ہمارے بس کی بات ہی نہیں ہے. کون کرے گا؟ Nobody is willing to do it. Not just willing to do it, they don't have the capacity. میرا نہیں خیال کہ اتنا زیادہ ڈپریشن یا ڈپریسنگ باتیں ہمیں کرنی چاہیے. سرسری طور پہ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, حقیقت تو ہے نہیں, لیکن اس حقیقت کو تھوڑا سا ہمیں بریک ڈاؤن کرنا ہے. جو لوگ ڈلیوری کے ماہرین ہیں ان کے لیے اصلاحاتی اعمال اڈاپٹ کرنا ناکارہ ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ جو ٹائم اور پولیٹیکل کیپٹل آپ ڈلیوری میں لگاتے ہیں اگر وہ آپ اصلاحات میں لگائیں گے تو آپ ان دا مین وائل کچھ دکھا نہیں پائیں گے. ایک یہ مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ کہ جو ڈسکورس میں بلیو کرتے ہیں, جس طرح خان صاحب, آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں اس فیلئر کو کہ بھئی کیونکہ انہوں نے کچھ دکھانا ہے چنانچہ وہ اصلاحات نہیں کریں, کیونکہ تو پی ایم ایل نون, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی ایم ایل نون جیسی پارٹی سے اصلاحات ایکسپیکٹ کرنا انریلسٹک ہے, نہیں کرنے چاہیے ہمیں. ایک. دوسرا, پی ٹی آئی جیسی حکومت جس سے سب نے کیا ایکسپیکٹ کہ یہ اصلاحات لائیں گے, ان کو 2.5-3 سال تو لگ گئے صرف سمجھنے میں کہ ایکچولی گورننس ہوتی کیا ہے. اور اب کیونکہ ٹائم کم رہ گیا ہے اور وہ جو سپورٹ نیٹ ورک ہے وہ میں تو دیکھ رہا ہوں اس کو کہ وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے, تو ان کے لیے ان پہ اب ڈلیوری کا پریشر اتنا زیادہ ہے کہ وہ اصلاحات پہ ٹائم نہیں لگا سکتے. اس کا اگر آپ یہ معنی اخذ کریں گے کہ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امپاسبل ہے, تو ہم کئی آپشنز جو ہیں ان کو اگنور کر رہے ہیں. مثلاً این ممکن ہے کہ 2023 کے یہ جو بھی اگلا الیکشن ہوگا اس میں اتنی ڈیوائیڈڈ ہماری پالیٹی ہوگی کہ جو بھی حکومت ہوگی وہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہوگی, جینیون کولیشن گورنمنٹ. ایک سیکنڈ, اچھا جینیون کولیشن گورنمنٹ جو ہے وہ شاید ریفارمسٹس کے لیے ایک ڈریم کم ٹرو ہو. کیوں؟ کیونکہ کولیشن گورنمنٹ میں جو ایجنڈا سیٹنگ ہے وہ زیادہ ڈسبرسڈ ہوتی ہے. اگر پی ایم ایل نون میجورٹی جیت جائے تو مریم نواز شریف ہی ڈیسائیڈ کریں گی کیا ہونا ہے. اگر پی ٹی آئی مکمل طور پہ الیکشن جیت جائے تو خان صاحب ہی ڈیسائیڈ کریں گے. اگر پی 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 جیت جائے تو زرداری صاحب ہی ڈیسائیڈ کریں گے. لیکن اگر کولیشن گورنمنٹ ہوتی ہے تو جو ریفارم ایجنڈا ہے اس کے لیے بڑی سپیس ہوگی. تو میں جو پازیٹیو چیز دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے. یہ بھی تو کولیشن گورنمنٹ ہے نا ایک طرح سے. ہاں, لیکن اس کولیشن میں جو حصے دار ہیں وہ
وہ تو اسٹینڈرڈ سیٹرز ہیں اسٹیٹس وہی کو حصے دار ہوں گے نا اگلی کولیشن کا، یہی تو میں کہنا چاہ رہی سیم ہوں فیسز کہ امپلیمنٹیشن یہ مشکل کولیشن ہے ہوگی. تو وہ بھی کولیشن ادھر بھی ہاں، ان کے لیکن ریفارمز کہاں گیا؟ کے ادھر بھی ریفارمز کے ایجنڈے میں بہت سارے اتحادی ان کے آڑے آئے ہیں. خاص طور پہ پنجاب میں پولیس ریفارمز کی بات کریں تو سب کو معلوم ہے کاف لیگ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی. خان صاحب بھی بہت دفعہ بات کر چکے ہیں. سو آئی تھنک کہ اتنا یہ لینئر نہیں ہے اس پہ. یہ جو آرگیومنٹ مشرف نے دیا یہاں پر، یہ پی ٹی آئی کا آرگیومنٹ اب بننے جا رہا ہے کہ جی اب تو ہمیں سمجھ آئی ہے اور اب ہمیں اس سسٹم کی جو اندر کھاتے جو ایشوز ہیں وہ ہماری گرفت میں آئے ہیں، اس لیے ہمیں اگلا 5 سال کا ٹرم چاہیے. یہ آرگیومنٹ لے کے پی ٹی آئی آ رہی ہے. نہیں، یہ تو آرگیومنٹ پاکستان مسلم لیگ نواز بھی دے رہی تھی کہ ابھی ہمارے جو ایکسپورٹس جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں لیکن اگلے 5 سال جو ہیں وہ درست ہو جائیں گے. تو ہر حکومت جو ہے وہ 10 سال ہی چاہتی ہے. اگر آپ تو یہ تو کوئی آرگیومنٹ نہ. اگین جیسے میں نے کہا کہ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے جب منصوبہ بندی کرتے ہیں، جب آپ ایک اپنا منشور آپ پیش کرتے ہیں، وہ ظاہر حالات کو دیکھ کے اور ترجیحات کو دیکھ کے کرتے ہیں نا. لیکن یہ جو میں ایک اور اس میں بہت اہم بات کری کہ اس وقت پچھلے 3 سال میں جو ہمارے کچھ ایسے ادارے ہیں وہ غیر فعال ہوئے ہیں. وہاں جو ہمیں ایک ڈیوائیڈ نظر آیا. اب آپ عدلیہ کو دیکھ لیں کہ یہ جو قاضی فائز عیسیٰ والا کیس تھا اس کی وجہ سے کس مطلب کھل کے سامنے آ گیا، جس کی وجہ سے لوگوں کا جو اعتماد بھی ہوتا ہے وہ اور کم ہو گیا. تو یہ حالات بہتر تو نہیں ہوئے نا. ہم اداروں کی بات کریں، اداروں کو مضبوط کرنے کی بات کریں، یہ تو حالات مزید خراب ہو گئے. آپ پارلیمان کو دیکھ لیں، آپ اتفاق کریں نہ کریں، اپوزیشن کو بیٹھنا چاہیے، کس کو پہلے. بالکل یہ ایکچولی یہ اسٹرکچرل ویکنیسز ہیں جن کی قیمت میرے خیال میں ادا کرنی پڑے گی آنے والے سالوں میں. ہماری اب دیکھیں پی ایم ایل این نے، بالکل ہم پروگرام کے اینڈ میں آ رہے ہیں، پی ایم ایل این نے جو گورننس کا ماڈل دیا، جو ابھی مشرف بھی بات کر رہے تھے، جی روڈز بنا دو، میٹروز بنا دو، ٹرانسپورٹ اورنج ٹرینز بنا دو، فلیشی پروجیکٹس ہیں نظر آ رہے ہیں. شہباز شریف کا ماڈل تو ڈوئر ہے اور واقعی میں میکنگ اے ڈفرنس. انہوں نے کہا نہیں جی یہ ماڈل نہیں ہے، ہم جب آئیں گے تو ہم تعلیم کا سسٹم ٹھیک کر دیں گے، ہم صحت کا ٹھیک کریں گے، ہم قانون کی حکمرانی لائیں گے، آل دوز تھنگس. اس پہ ایک تنقید کی پچھلے ماڈل پہ، ان سے یہ بھی نہیں ہوا. اب جو نئی گورنمنٹ آئے گی، چاہے ان کی ہو، چاہے پی ایم ایل این ہو، چاہے کوئی اور ہو، آپ کے خیال میں وہ اب ان دونوں کا کچھ سنتھسس ہوگا یا وہ واپس جائیں گے نہیں جی برکس اینڈ مارٹر کو واپس لے کے آؤ کیونکہ اب ہم نے لوگوں کو دکھانا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے؟ یہ لوگوں کی توقعات بھی آپ کے خیال میں 2023 کے الیکشن کو چینج ہوگی؟ بزنس ایز یوزول ہوگا جی. اس ملک میں جو بڑے 2-3 اسٹیک ہولڈرز ہیں طاقت کے، انہوں نے فگر آؤٹ کر لیا ہے کہ کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں اس وقت جو گورننس کے انڈیکیٹرز لوگوں کو دکھانے کے لیے. سو شروع میں 2-3 سال تو وہ اسی کو ریکور کرنے میں دوبارہ وہ ہم سے سیم اسی رٹ میں چلے جائیں گے. کوئی بہت طلسماتی کرشماتی کوئی چیز ہوگی، آئی ڈونٹ نو، آئی ڈونٹ تھنک سو. اگر کولیشن گورنمنٹ بھی آتی ہے تو وہ ایجنڈا وائز شاید اگر بہت ڈائیورس بھی ہو، لیکن امپلیمنٹیشن کے بہت بڑے چیلنجز ہیں. آپ کے پاس زیادہ میجورٹی حکومت آتی ہے، مے بی آپ ان کی انٹینٹ سے اگری نہ کریں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن کیپیسٹی اور کیپیبلٹی جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. سو اگر انٹینٹ بھی جس کی ٹھیک ہوگی، کیپیسٹی نہ ہو، جیسے کہ اس رجیم میں ہم دیکھ رہے ہیں انٹینٹ کو لوگ کویسچن کرتے ہیں. میں پھر بھی چلیں ان کو کہتی ہوں کہ انٹینٹ موجود ہے لیکن کیپیسٹی نہیں تھی. سو ہیونگ سیڈ دیٹ 2 بڑے ریفارم ایجنڈاز تھے، ایک احتساب تھا اور ایک یہ اصلاحات تھے نظام کے. اب خان صاحب نے یہ دیکھنا ہے کہ جب وہ 2023 کے الیکشن میں جائیں گے تو ان 2 بڑے وعدوں پہ وہ کہاں کھڑے ہیں. تیاری نہیں تھی، ٹیم نہیں تھی، پتہ نہیں تھا. دیٹ از ناٹ اے کامن مینس پرابلم ٹو بی. ان کے پاس یہ مارجن ہی نہیں ہے فہد صاحب کہ وہ 5 سال جو کہ غربت کی سطح سے نیچے جا رہے ہیں، جن کی قوت خرید کم ہو رہی ہے، کیا وہ اگلے 5 سال کا انتظار کرنا افورڈ کر سکتے ہیں؟ افورڈ ہی نہیں کر فائنل ورڈ بالکل لاسٹ منٹ ہے میرے پاس. وہ کئی جو ہمارے پاکستان اسپیشلسٹ ہیں، کتابیں جو لکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان کا موسٹ لائکلی سینیریو یہ مڈلنگ تھرو، پائیں چلتے رہیں گے، رڑتے رہیں گے. یہی ان 2-2.5-3 سالوں کے بعد یہی نظر آ رہا ہے. نہیں، میرا خیال ہے کہ اس اتنی لگژری پاکستان کے پاس اور پاکستان کے جو ایلیٹ ہیں، جو اشرافیہ اس ملک کی، اس کو ایک ان لمیٹڈ فری رین جو ہے وہ نہ دنیا نے دینا ہے اور نہ جو کائناتی نظام ہے وہ دے گا. عین ممکن ہے کہ کچھ ایسی سیاسی قوتیں ابھر کے سامنے آئیں گی جن کا 5 سال پہلے تک ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن آج اوپنلی جو ہے وہ پورے سسٹم کو روک کے اپنے ہاتھوں میں اور ہتھیلی میں جو ہے وہ لا سکتے ہیں. تو یہ جو سیاسی قوتیں ہیں، ان کے لیے پلاننگ اور منصوبہ بندی جو ہے وہ بالکل نہیں کی گئی. اور جو اپنے آپ کو افلاطون اعظم سمجھتے ہیں اور پورے نظام کو دیکھتے ہیں کہ وہ چلا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے. پورے نظام کو چلانے والا صرف ایک ہے اور وہ اللہ کی پاک ذات ہے. امبر فائنل ورڈ، جسٹ ون ورڈ. سو پی ٹی آئی کے پاس اب بھی لیکن اگلے 2 سال رہتے ہیں
they still have a chance, right? Briefly. देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है। चलें, let's end there. उम्मीद पे दुनिया कायम है और हमारे लिए तो ये खैर बहुत ही रेलेवेंट है। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा रेलेवेंट है। उम्मीद यही है गवर्नेंस जो है वो बेहतर हो, क्योंकि अल्टीमेटली अगर पाकिस्तान के लोगों की जिंदगियों में फ़र्क नहीं पड़ रहा तो बाकी जो है वो सारी एकेडमिक बातें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़।